اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ایسا طوفان جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا، بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کی ان بڑی بڑی عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی، اور اس میں موجود اس لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں اس دنیا میں خوب پھولیں، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم ہی سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے والد لقب تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر یہ ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے مار مار کے تمہیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، اور آپ نے بے انتہا کوششیں کی کہ وہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ یا جب درس تدریس دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اسی لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور ان کی تباہی کا مقرر وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اسی لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے لیے کمر بستہ ہو کے
لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا اپنے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی، گویا کہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا جان، میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو اللہ کے حکم سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں پہ تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے پرمردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں پر کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام جدی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا۔ یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے سے بچ جانے والوں نے ان نسل انسانی کو باقی رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھڑکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے وہی محفوظ رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ معزز ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے
وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے وقت نبی کی بات کو نہیں مانا پھر انہیں اللہ کے عذاب سے نبی بھی نہیں بچا سکے۔ اسلام سورج کی روشنی کی طرح بہت ہی واضح ہو چکا ہے، اور اب بھی اگر کوئی اسلام کے راستے پہ نہیں چلتا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔